احرام ضبطن کرنا ہے. ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے 2 چادریں، ایک اوپر ایک تیبن کی صورت میں، ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی یاد رہے کہ مرد اگر احرام تیبن کی صورت میں کرتے ہیں نا تو وہ ناف سے اوپر ہونا چاہیے. بعض اوقات ناف سے نیچے ہوتا ہے، صدر عیا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا، عورتوں کے لیے جو روزمرہ کا لباس ہے وہی ان کا احرام بن جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب احرام باندھ لیا، اب اس کے بعد اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو عورت اور مرد دونوں کے لیے کہ وہ نیت نہ کریں. ظاہر ہے کہ یہاں سے جائیں گے جہاز میں بیٹھنا یہ وہ، تو اب احرام کی پابندیوں سے بچ جائیں گے. تو جب جدہ آنے میں تقریباً 3 گھنٹہ باقی ہو تو اس وقت نیت کر لیں. نیت بڑی آسان ہے. نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی، میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے محرم ہو گیا، یہ اللہ کے لیے محرمہ ہو گئی. اور نیت اگر عربی میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ اردو میں نیت کر لیجیے کہ میں نے عمرے کی نیت کر لی اور میں محرم یا محرمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب جب نیت کر لی، یا پھر آپ اگر مکہ مکرمہ میں ہی ہیں اور وہاں سے عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی مسجد عائشہ جائیں یا مسجد جعرانہ جائیں. مسجد عائشہ قریب ہے تو وہاں جا کر عمرے کا احرام باندھ لیں، یا خواتین نے جو لباس پہنا ہوا ہے پھر وہاں نیت کر لیں اور وہاں سے آ کر پھر عمرہ ادا کرنا ہوگا. اچھا جی، آپ نے جہاز میں جاتے ہوئے نیت کر لی، اس کے بعد یاد رکھیں کہ نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ ضروری ہے کہ لبیک کہیں اور 3 مرتبہ سنت ہے، اور مستحب یہ کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے رہیں. اور یہ بھی سنت ہے کہ نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھ لیں. 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد اب احرام کی تمام پابندیاں آپ پر عائد ہوں گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو. خوشبو نہیں لگانی، بال ناخن وغیرہ وغیرہ ساری پابندیاں آپ پر عائد ہو جائیں گی. اب اس کے بعد جب عمرہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جب مسجد حرام میں کچھ باتیں چھوڑ کر میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مسجد حرام میں آپ باب عبدالعزیز سے جب اندر جائیں گے تو وہاں پر اندر جا کر تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ایک گرین لائٹ نظر آ جائے گی جو جل رہی ہوگی، اور وہیں پر اسی گرین لائٹ کی سیدھ میں حجر اسود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں سے آپ کو اپنے جو ہے وہ عمرے کا آغاز کرنا ہے. جب آپ اندر جائیں گے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگی قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کرنا ہے، چاہے آپ وہاں پر بھی ہوں، جب بھی آپ جائیں پہلی نظر کا یہی حکم ہوگا. اچھا، اب بالکل حجر اسود کے سیدھ میں آ جائیں اور وہاں آ کر سب سے پہلے استلام کریں. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر حجر اسود سے قریب ہے تو احرام کی حالت میں تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ نہ لگائیں، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ پر دم واجب ہو جائے گا. تو دور سے دونوں ہاتھوں کو یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ نے دور سے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور ہاتھوں کو چوم لیا، یہ آپ کا استلام ہو گیا. اب طواف شروع کر دیجیے. جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں. ربنا آتنا، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، رب اجعلنی، جو درود پاک جو بھی دعا آتی ہے آپ پڑھتے رہیں. اچھا، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ پہلے 3 پھیروں میں رمل کرنا ہے. رمل کیا ہے؟ کہ بالکل اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رمل اسے کہتے ہیں. لیکن رش ہو، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں بھاگنا نہیں ہے. اور خواتین کے لیے مطلقاً نہیں بھاگنا، وہ نارملی انداز میں طواف کریں گی. اچھا، حجر اسود سے لے کر دوبارہ گھوم کر حجر اسود تک آئے تو یہ ایک پھیرا کہلائے گا. آپ کو 7 پھیرے اسی طریقے سے کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 7 پھیرے کر لیے اور پھر اس کے بعد آپ کو استلام کرنا ہے. یعنی ہر مرتبہ ہر پھیرے میں استلام ضرور کرنا ہے. پہلا آپ نے استلام کیا، پھر گھومتے ہوئے حجر اسود پر آئے، پھر سیدھ میں آ کر بسم اللہ الحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر استلام کیا، ٹھیک ہے؟ ہر مرتبہ استلام کرنا ہے اور آخر میں ایک مرتبہ اور استلام کرنا ہے جب طواف مکمل ہو جائے، 7 پھیرے مکمل ہو جائے. اور مرد اگر رمل کر رہے ہیں تو 3 پھیروں کے بعد رمل نہیں ہوگا. 3 پھیروں کے بعد رمل نہیں ہوگا، 3 پھیروں میں سنت ہے. اچھا، اس کے بعد طواف مکمل ہو گیا. طواف مکمل ہونے کے بعد
اب آپ آ جائیں ملتزم کی جانب، وہاں پر قریبی جگہ نہ ملے اس کی سیدھ میں آ کر دعا کریں، دعا کرنے کے بعد پھر آپ آ جائیں آب زمزم پر، وہاں خوب پیٹ بھر کر پانی پیئے۔ کہتے ہیں کہ منافق آب زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا اور مومن یہاں تک پی لیتا ہے، جتنا ہو سکے اس پانی کو پیے۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے، جتنی بھی تھکاوٹ ہونا، ایک طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ آب زمزم اسی وقت آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، آپ کی بیماریاں دور کرتا ہے، جو ہے کہ جسم کی آئلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے آپ زمزم پیئے، پھر اس کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے۔ سعی کرنی ہے، سب سے پہلے استلام آپ کر چکے ہیں، اب سعی کی طرف آئیں تو صفا سے مروہ یہ ایک پھیرا ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا پھیرا، اس طرح 7 پھیرے مکمل کرنے ہیں۔ اب سعی کی صفا کی پہاڑیوں یا جہاں جگہ ملے وہاں پر آ کر نیت کر لیں، اور نیت کے بعد پھر سعی سٹارٹ کر دیں۔ دوران سعی آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہے پڑھتے رہیں۔ اب یہ 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد، 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں 2 رکعت نوافل، ہو سکے تو پڑھ لیں، یہ سنت ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت ہے تو 2 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ اس کے بعد آ کر حلق یا تقصیر، حلق کہتے ہیں مکمل گنجا ہونا، تقصیر کہتے ہیں کہ سر کے چوتھائی بالوں کو ایک پورے کے برابر لینا، صحیح ہے، اسے تقصیر کہتے ہیں۔ تقصیری بھی جائز ہے لیکن حلق افضل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تقصیر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی اور حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو حلق یا تقصیر کرانے کے بعد اب آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی بابر حاضی عطا فرمائے۔ جب عمرہ